السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اورنگزیب عالمگیر کون تھے؟ تاریخ بر صغیر اور تاریخ عہد مغلیہ کا بالخصوص مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سلطنت مغلیہ جہاں اندرونی شورشوں اور بغاوتوں کا شکار تھی، وہیں اسلامی اقدار سے ناواقف بادشاہوں کے ہاتھوں زوال پذیر ہوتی رہی، جس میں جلال الدین اکبر ایک بڑی مثال ہے، جس کے خود ساختہ نئے دین اکبری نے اسلامی شناخت کو مٹانے کی کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ اس کے برعکس نظام اسلامی کے نفاذ کے لیے جدوجہد کرنے والے مجدد علماء، صوفیہ اور عمراء سلاطین کی صف میں ایک نمایاں نام ابو المظفر محی الدین غازی اورنگزیب عالمگیر کا ہے، جو عہد مغلیہ کے چھٹے بادشاہ تھے، جن کو علامہ اقبال نے اس خطے میں دین حق کا محافظ اور اسلام کی ترکش کا آخری تیر قرار دیا، جنہوں نے 49 سال تک کم و بیش 15 کروڑ افراد پر حکومت کی۔ ان کے دور میں سلطنت مغلیہ اتنی وسیع ہوئی کہ پہلی بار انہوں نے تقریباً پورے بر صغیر کو اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ آگے ان کے احوال پیش کیے جا رہے ہیں۔ بادشاہ شاہ جہاں کے بیٹے ابو المظفر محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر اپنے دادا شہنشاہ جہانگیر کے عہد حکومت میں 3 نومبر 1618 عیسوی بمطابق 1027 ہجری گجرات کے ایک مقام مالوا کی سرحد پر دوران سفر پیدا ہوئے۔ ان کے دادا نے ان کا نام اورنگزیب رکھا۔ ان کی والدہ کا نام ارجمند بانو تھا، جو ممتاز محل کے نام سے مشہور ہوئی، جن کے نام پر تاج محل بنایا گیا۔ دادا نے اپنے نومولود پوتے کی خوشی میں اپنے خدام، عمرہ و فوج میں انعامات تقسیم کیے۔ اصل تعلیم و تربیت کا آغاز اس وقت ہوا جب دادا جہانگیر نے بھائیوں کے ہمراہ انہیں 8 سال کی عمر میں لاہور بلا لیا۔ اورنگزیب کو پڑھانے والے بزرگ علماء میں سعد اللہ خان، ملا صالح محمد ہاشم گیلانی، مولوی عبداللطیف سلطان پوری، ملا محی الدین سید محمد قنوجی اور مشہور ملا جیون زیادہ ممتاز ہے۔ اورنگزیب کی زندگی پر سب سے زیادہ اثر ان کے استاد میر محمد ہاشم نے ڈالا۔ اورنگزیب کے اندر مذہبیت اور نیکی کی رغبت اور میلان کا سرچشمہ یہی استاد تھے۔ حدیث، تفسیر اور فقہ اسلامی سے محبت بھی انہی کے بدولت ملی۔ بادشاہوں میں اورنگزیب عالمگیر پہلے بادشاہ ہیں جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا۔ کتاب مآثر جہانگیری کی روایت کے مطابق اورنگزیب کو تخت نشینی سے پہلے قرآن کا ایک حصہ حفظ تھا۔ پورا قرآن بادشاہ بننے کے بعد حفظ کیا۔ فنون لطیفہ، فنون خط پاتی کے ساتھ ساتھ گھوڑ سواری، تیر اندازی اور فنون سپاہ گیری میں کمال حاصل کیا۔ انہوں نے علوم دینیہ، تفسیر، حدیث اور فقہ پر بہترین عبور حاصل کیا۔ قرآن پاک بڑی خوبصورتی سے اپنے ہاتھ سے لکھ کر مزین کر کے حرمین شریفین بھیجا۔ بچپن سے جوانمردی و بہادری ان کے طبیعت کا خاصہ تھی۔ صرف 14 برس کی عمر میں مست ہاتھیوں کی لڑائی میں اورنگزیب نے دلیری سے مقابلہ کر کے خود کو محفوظ رکھا۔ تب شاہ جہاں نے کہا، ایسی جگہ ڈٹ نہیں جاتے بلکہ ہٹ جاتے ہیں۔ تو اس وقت بیٹا اپنے باپ سے یوں عرض گزار ہوا کہ غلام کو اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہٹنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ صرف 17 برس کی عمر میں دکن کے صوبے دار مقرر ہوئے اور اس دوران نہ صرف کئی بغاوتوں کو کچلا بلکہ چند نئے علاقے بھی فتح کیے۔ اورنگزیب بڑے متقی، پرہیزگار، مدبر اور اعلیٰ درجے کے منتظم تھے۔ خزانے سے ذاتی خرچ کے لیے ایک پائی بھی نہ لیتے۔ قرآن مجید لکھ کر اور ٹوپیاں سی کر گزارا کرتے۔ خود ایک بہترین سلجھے ہوئے ادیب تھے۔ ان کے مختلف عمراء و عاملین کو بھیجے گئے حکم نامے اور خطوط رقعات عالمگیر کے نام سے مرتب ہوئے۔ انہوں نے اپنے عہد حکومت میں مدرسین کے وظائف مقرر کیے۔ اسی طرح آج مدارس دینیہ میں رائج تعلیم کو درس نظامی کہا جاتا ہے۔ یہ اورنگزیب کے دور کے جید عالم دین شیخ نظام الدین کا مرتب کردہ نصاب ہے، جسے انہوں نے اورنگزیب کی تجویز پہ مرتب کیا تھا۔ اسی نسبت سے اس کو درس نظامی کہتے ہیں۔ اورنگزیب خود اسلامی فقہ کے ماہر تھے۔ انہوں نے نظام سلطنت چلانے کے لیے فقہ کی تمام کتابوں سے انتخاب کر کے ممتاز علماء کے ذریعے ایک جامع مجموعہ فتاوی
مرتب کیا جسے تاریخ میں فتاوی عالمگیری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ فتاوی عالمگیری فقہ حنفی میں ایک ممتاز مقام رکھتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر فقہ حنفی کے ایک پیروکار باعمل مسلمان حکمراں تھے۔ صوم و صلات پر سختی سے کاربند تھے، ہمیشہ باجماعت نماز ادا کرتے، رمضان میں تراویح کا خاص اہتمام کرتے اور رمضان کے آخری عشرہ میں معتکف ہوتے۔ اسی طرح ہفتہ میں 3 دن پیر، جمعرات اور جمعہ کے روز کو روزہ رکھتے۔ چونکہ اپنا پیشہ انہوں نے کتابت قرآن اختیار کیا ہوا تھا، اس لیے ہمیشہ باوضو رہتے۔ اس کے علاوہ مختلف ذکر اور اذکار میں مشغول رہتے۔ خاص اور متبرک راتوں میں قیام اللہ اور اللہ والوں سے صحبت اختیار کرنا اور خاص مواقع جیسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عاشورہ، عیدین وغیرہ پر عبادت و صدقات و خیرات کرنا ان کے معمولات میں شامل تھا۔ اسلام سے رغبت کی بدولت اورنگزیب کے عہد حکومت میں قمری سال اور عربی مہینے نافذ العمل تھے۔ جوئے اور شراب خانوں کو بند کروا دیا گیا۔ انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے فضول رسمیں ختم کی اور فحاشی کا انسداد کیا۔ درباری قوال، نجومی اور شاعر معطل کر دیے۔ بادشاہ کو سلام کرنے کا اسلامی طریقہ رائج کیا۔ موسیقی، ناچ گانوں پر پابندی عائد کی گئی۔ موسیقی پر پابندی کے بعد متعلقہ اہل فن نے موسیقی کا ایک علامتی جنازہ نکالا۔ اورنگزیب کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ آلات کو اس طرح زمین میں گہرا دفن کیا کہ ان کی آواز دوبارہ نکلنے نہ پائے۔ انصاف کی تیز اور بر وقت ترسیل کے لیے قاضیوں کو مکمل اختیار دیے گئے، حتیٰ کہ کوئی بھی شہری بادشاہ کے خلاف مفت سرکاری وکیل کے ذریعے مقدمہ دائر کر سکتا تھا۔ اورنگزیب اولیاء اللہ سے محبت و عقیدت رکھتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے خواجہ معین الدین، سید محمد گیسو دراز اور شیخ محمد وارث کے ہاں شرف زیارت اور وہ ملاقات بھی حاصل کیا۔ اورنگزیب عالمگیر کے شریعت اسلامیہ سے محبت کی بدولت ان کے ہم عصر سلطان العارفین شقی سلطان بہاؤ علیہ الرحمہ نے انہیں اپنی تصنیف امیر الکونین میں سیدنا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بااخلاص و صاحب یقین غلام لکھا۔ اسی طرح اپنی تحریروں میں متعدد مقامات پر اورنگزیب کا تذکرہ خوبصورت الفاظ میں کیا۔ اپنی ایک کتاب کو ان سے منسوب کر کے نام بھی اورنگ شاہی رکھا۔ اسی طرح علامہ محمد اقبال نے بھی اورنگزیب کو اس خطے میں دین اسلام کا محافظ و مجاہد قرار دیا۔ علامہ اقبال کے بدولت اس خطے میں اسلام کی وجہ اورنگزیب ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں عالمگیر کو چن لیا۔ وہ عالمگیر جو درویش بھی تھا اور بے پناہ قوت دار شمشیر کا مالک بھی۔ اورنگزیب عالمگیر پر متعصب ہندوؤں اور دور جدید کے کئی مورخوں نے اعتراض اٹھائے، انہیں مذہبی شدت پسند اور متعصب سخت گیر حکمران قرار دیا اور یوں کہا کہ اس نے ہندوؤں کے مندروں کو مسمار کیا۔ بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے اپنی کتاب ڈسکوری آف انڈیا میں اورنگزیب کو ایک مذہبی اور قدامت پسند شخص کے طور پر پیش کیا ہے۔ کئی مسلمان تاریخ دانوں نے ان کے الزامات سے بری قرار دیا ہے، جیسے مولانا شیبلی نعمانی، رشید اختر، اور حال ہی میں BBC اردو نے مشہور امریکی تاریخ داں آڈرے ٹرسٹکی کا تجزیہ پیش کیا، جس میں ان تمام الزامات سے بری قرار دیا ہے۔ امریکی تاریخ داں آڈرے ٹرسٹکی نے اپنی کتاب اورنگزیب دا مین اینڈ دا میتھ میں لکھتی ہیں کہ اورنگزیب کی اس شبیہ کے لیے انگریزوں کے زمانے کے مؤرخ ذمہ دار ہیں، جو انگریزوں کی پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی کے تحت ہندو مسلم مخاصمت کو فروغ دیتے تھے۔ اسی طرح یہ بھی غلط ہے کہ اورنگزیب نے مندروں کو اس لیے مسمار کروایا کیونکہ وہ ہندوؤں سے نفرت کرتا تھا، جبکہ رشید نے اپنی کتاب اورنگزیب میں ان کا دفاع یوں کرتے ہیں کہ اس نے یقیناً بوڑھے اور بیکار باپ سے تاج چھینا، اس نے یقیناً باپ کو نظر بند کیا اور بھائی سے جنگ مول لی، لیکن کب؟ اس وقت جب وہ اس کے نیک ارادوں کی تکمیل میں رکاوٹ بنے۔ اورنگزیب عالمگیر جیسے عظیم نیک انصاف پسند بادشاہ نے 90 سال کی عمر میں کم و بیش 49 سال حکومت کرنے کے بعد بروز جمعۃ المبارکہ 1707 عیسوی بمطابق 28 ذی القعدہ 1118 ہجری میں احمد آباد میں وفات پائی اور وصیت کے مطابق خلد آباد میں تدفین کی گئی۔ آپ کا دور حکومت 1658 عیسوی سے
1707 عیسوی تک محیط ہے۔ ان کے وصال کے بعد ان کے بیٹے محمد معظم سلطنت کے تخت مغلیہ کے وارث بنے۔ آپ کے بیٹوں اور بیٹیوں میں سے حافظ، محدث اور مفسر بنے۔ مشہور شاعرہ زیب النساء ان کی دختر تھی۔ اسلام سے محبت اور عملی نفاذ کی وجہ سے علماء نے ان کو اپنے دور کا مجدد قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت و نور کی بارش نازل فرمائے اور ان جیسا جذبہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ محترم سامعین، آج بس اتنا ہی۔